السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فلق پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ لوگوں کو بتا دیں، کل لوگوں کو بیان کر دیں، بتا دیں، اعوذ کہ میں پناہ چاہتا ہوں بے رب الفلق، اس رب کی جو اندھیرے کو ہٹا کے روشنی لانے والا ہے، یعنی صبح کرنے والا ہے۔ من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی جتنا کچھ دنیا میں پیدا کی گئی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ان میں جو شر فساد فتنہ ہے، ان سب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ، اور ہر قسم کی برائی، کس کی؟ غاسقن یعنی اندھیرے کی، غاسقن اندھیرا یعنی اندھیرے کی برائی سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اذا وقب، جب وہ چھا جائے، یعنی جب اندھیرا چھا جائے تو اس وقت جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکیں مارنے والی عورتوں سے بھی، ان کے شر فساد سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیات یہ سورہ فلق کی ہیں۔ ان 5 آیات میں انسان کا جو ظاہری جسم ہے، اس کی مکمل حفاظت کی گارنٹی دے دی ہے۔ اگر بندہ اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہے تو پھر مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے جسم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ تمام کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز میں جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، شر فساد فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس بندے کو محفوظ کر دیتا ہے جو اللہ کے حضور جھک کر اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں یہ سورہ فلق اور سورہ ناس عطا فرمائی۔ یہ پہلے کسی پیغمبر کو یہ تحفے نہیں ملے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم پر کرم ہوا۔ سورہ فلق ہماری تمام قسم کی نقصان اور برائیاں اور گناہ اور شر فساد فتنے اور ہر قسم کی ایسی چیز جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے، اس سے اللہ کی پناہ میں لے آتی ہے، حفاظت کا سبب بن جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور سورہ ناس جو ہے وہ ہمارے ایمان کی مکمل حفاظت کرتی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے سورہ ناس ایمان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور اس لیے سورہ ناس میں اللہ کا نام 3 دفعہ آیا ہے، یعنی بے رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ 3 دفعہ ہم نے اللہ کی پناہ وہاں لی ہے۔ اور یہاں سورہ فلق میں اللہ کا نام 1 دفعہ آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، سو رب الفلق 1 دفعہ، یعنی
آپ غور کریں سورہ ناس میں 3 دفعہ اس لیے اللہ کا نام آیا ہے کیونکہ ایمان کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرنا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ لینی ہوتی ہے، ورنہ شیطان اور دنیا میں جو مخلوق ہے وہ وسوسے ڈال کر مختلف طریقے سے بندے کو پھنسا کے گناہوں میں لے جاتے ہیں، اور گناہ میں جب بندہ جاتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا سورہ ناس بھیج کر، جو بندہ سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہے، 3 کتابوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں جو ہیں صبح سویرے 3 دفعہ پڑھ لو، اور شام کو یعنی مغرب کے وقت 3 دفعہ پڑھ لو، تو اگر صبح سویرے پڑھو گے تو شام تک اللہ کی امان میں رہو گے، پناہ میں رہو گے، حفاظت میں رہو گے، اور شام کو جب پڑھو گے تو صبح ہونے تک پھر اللہ کی پناہ میں رہو گے۔ تو اس طرح سے یہ 3 صورتیں شام کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور صبح کو 3 دفعہ پڑھ لیں، صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ لیں، یہ ہر ایک صورت کو 3 دفعہ، اور پھر مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ ہر صورت کو پڑھ لیں، یعنی اخلاص کو 3 دفعہ، سورہ فلق کو 3 دفعہ، سورہ ناس کو 3 دفعہ، تو انشاءاللہ صبح تک آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ رات کا اندھیرا جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سورہ فلق میں ہم جو پناہ مانگتے ہیں من شر ما خلق، یہ بہت بڑی پناہ ہے، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس سب سے، ایون آپ دیکھیں آپ کے بہت وفادار لوگ جو ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وفادار ہیں بہت زیادہ، یا آپ کے اور قریب کوئی ہو تو آپ سمجھتے ہیں وہ وفادار ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کوئی شر فساد فتنہ پاسبل ہے، وہ کسی وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں من شر ما خلق، اگر اس بندے میں بھی کوئی شر فساد فتنہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ اس سے بھی آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سانپ ہیں، بچھو ہیں، مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، اڑنے والے کوئی ہیں، کوئی مختلف قسم کے یعنی ہر قسم کے جاندار ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں، تو آپ کو ہر قسم کے کیڑے مکوڑے سے، جانوروں سے، ہر قسم کے پرندوں سے، ہر قسم کی چیز جو نقصان پہنچانے والی ہے، تو جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں جو نقصان پہنچانے والی ہے وہ اللہ آپ کو اس سے بچا لے گا، اللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا اگر آپ اس صورت کو پڑھیں گے، اللہ کی پناہ لیں گے۔ اسی طرح سے جس طرح اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور جب بندہ جو ہے اندھیرا جب چھا جاتا ہے، غاسقن اندھیرا، اذا وقب جب چھا جاتا ہے یعنی مغرب کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت بچوں کو آپ باہر نہ لے جائیں کیونکہ شیطان پھر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان کی بری نظر جو ہوتی ہے وہ بچوں کو لگ جاتی ہے، یہ نظر لگنا بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت، تو اس لیے وہ نظر لگنے سے پھر بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی بیماری تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیشہ
کوشش کریں کہ مغرب کے وقت بچوں کو اس شام جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے یعنی اس وقت بچوں کو باہر نہ لے جایا کریں۔ اسی طرح سے آپ خود بھی اپنے کام سمیٹ کر گھر میں آ جایا کریں، تو یہ بہتر عمل ہے، کیونکہ اندھیرے کی برائیاں بہت زیادہ ہیں۔ ڈاکو، چور، لٹیرے سب اندھیرے میں کام دکھاتے ہیں، تو بے حیائی، فحاشی اور زنا اور لواطت اور بے حیائی گناہ کرنے والے بھی اکثر اندھیرے میں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح اندھیرے کی برائیاں بہت ہیں، ان سے بھی اللہ آپ کو بچا لیتا ہے اگر آپ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ غور کریں کہ جب چاند ہوتا ہے نا، چاند اسلامی مہینے میں جو آخری رات ہوتی ہے اس میں چاند نظر نہیں آتا، تو وہ پوری رات اندھیری ہوتی ہے۔ اندھیری رات میں شیطانی اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور جادو کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر جو جادو لوگ کرتے ہیں وہ اسی اندھیری رات میں کرتے ہیں، اور ہندوستان میں اس کو اندھیری رات جس میں جادو کرتے ہیں اس کو اماوس کی رات کہتے ہیں۔ تو یہ اس رات میں یہ جو ہے جادو کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، تو جادو زیادہ کر کے لوگوں کو خراب کرتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اندھیرے میں بہت برائیاں ہیں، تو ان سب برائیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ صورتیں عطا فرما کے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ آگے دیکھیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو اس میں دیکھیں کہ نفاسات فی العقد، یہ جو ہے آپ دیکھیں یہ نفاسات یعنی پھونکے مارنے والی، عقد کا مطلب گانٹھیں ڈال کر، جیسے گانٹھ لگا لیتے ہیں نا، تو گانٹھ لگانے سے پہلے اس میں جناب پھونک ماری اور پھر گانٹھ کو جناب کس کے باندھا۔ جتنا زیادہ کسیں گے نا اتنا زیادہ اگلے کا دماغ جو ہے وہ کس جائے گا، یعنی اگلا کو تالا لگ جائے گا دماغ کو، وہ کچھ کام ہی نہیں کر سکے گا، اس کا دماغ خراب کر دیں گے آپ۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں پھونک مار کر، گانٹھوں لگا کر، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ یعنی کیا کرتے ہیں، گانٹھ لگانے سے پہلے وہ اس میں پھونک مارتے ہیں، پھونک مار کے جناب گانٹھ کو کھینچا، جتنا زیادہ کھینچیں گے اتنا زیادہ اگلے کا دماغ خراب کر دیں گے۔ اس طرح سے گانٹھ لگائیں گے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ گانٹھ لگا کر پھر اس کو کسی جگہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر وزن رکھتے ہیں، پتھر رکھ دیں، کوئی اور وزن رکھ دیں۔ جتنا زیادہ وزن رکھیں گے اتنا زیادہ اگلے کے دماغ پر بوجھ آ جائے گا، وہ کام ہی نہیں کر سکے گا۔ تو اس طرح کے گندے کام یہ کرتے ہیں۔ تو یہ جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے لبید تھا نا، اس نے یہودی جو تھا، اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، پھر اس نے اپنی بیٹیوں کو کہا تھا، اس کی 2 بیٹیاں جو تھیں انہوں نے یہ گانٹھیں لگائیں اور اس نے پڑھ بتایا تو وہ پڑھ کے انہیں پھونکا تھا، تو وہ گانٹھیں لگائیں تو پھر دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اثر اس کا نہ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، لیکن یہ اثرات جو جادو کے جو انہوں نے اپنے طور پہ کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا تھا، لیکن لوگوں پر اثرات اس کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بعض گانٹھیں لگاتے ہیں، اس کو پڑھ کے پھونک مارتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ اگلے کی تباہی پھر جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کام جن کے ہوتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے یہ اکثر یہ جو پھونک مارنے والی عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے عورتیں یہ کام کرتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے شر فساد سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور اس طرح سے گانٹھیں والا کام یا کچھ اس طرح جس سے بندہ جادو کرتا ہے کسی قسم کے، اور تو اللہ تعالیٰ اس سے بندے کو بچا لیتا ہے جب بندہ اللہ کے حضور یہ صورت پڑھ کر اللہ کی پناہ لیتا ہے، تو اس طرح سے اللہ کا کرم بندے پر ہو جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد جو ہے یہ بہت بڑی برائی ہے،
اور یہ دل میں یہ حسد دل کی برائی ہے، یہ بندہ بتاتا نہیں ہے، دل میں رکھتا ہے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، مجھے مل جائے، یعنی اس کی تباہی پھر جائے اور میرے پاس آ جائے۔ یہ چیز جو بھی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں حسد کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ اگر کوئی خصوصیت ہے، کوئی کوالٹی ہے، کوئی ایسی بات ہے، ذہانت ہے، اس مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے۔ تو اسی طرح سے جب حسد اپنے اندر ہوتا ہے بندے کے، یعنی اس کے دل میں حسد ہوتا ہے، پھر جب آنکھ سے دوسرے بندے کو دیکھتا ہے نا، تو بس پھر وہ آنکھ جو ہے اس نظر بد کی اعلیٰ شکل بن جاتی ہے اور اگلے کی تباہی پھیر جاتی ہے۔ تو اس لیے جس کے دل میں جتنا زیادہ حسد ہوتا ہے، اس کی آنکھ سے وہ زہر اگلے کے اوپر پڑتا ہے اور اگلے کا کباڑا پھر جاتا ہے، اس کی تباہی پھر جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ حسد بہت بڑی برائی ہے، گناہ ہے، دل کا گناہ ہے۔ تو اس لیے حسد جو ہے یہ کبھی دل میں نہ رکھیں، اگر کوئی رکھے گا تو وہ نقصان میں ہوگا۔ تو اس لیے جب حسد کرنے بندہ لگ جاتا ہے نا، تو پھر وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ جس جگہ بندہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد جہاں تک بندہ دیکھتا ہے، تو وہ حسد والی آنکھ جو ہے دوسرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے نظر بد کا اثر اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے جو ہے یہ جادو اور ٹونے اور یہ سب چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے جب بندہ یہ صورت پڑھتا ہے، کیونکہ حسد دشمنی سے بھی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ دل میں دشمنی رکھتا ہے، وہ حسد سے دشمنی، اور پھر اس سے جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کا اثر آنکھ سے دوسرے پر پڑتا ہے۔ جادو، حسد کرنے والے جادو بھی کرتے ہیں، حسد کرنے والے جو ہیں وہ نظر بد سے بھی دوسرے کو تباہ کرتے ہیں، حسد کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ غیبت چغلی بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، اور مالی جانی نقصان بھی دوسرے کا کرتے ہیں۔ تو یہ برائیاں، یہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ نقصان اور مصیبتیں اور یہ کام جو ہوتے ہیں، ان سے اللہ بچا لیتا ہے، اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے جب بندہ سورہ فلق پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح جب سورہ ناس پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ وسوسے اور جو برے خیالات ہیں، جو بھی بندے کو اکساتا ہے برے کاموں کی طرف، گناہ کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ بندے کو بچا لیتا ہے، اور اللہ کرم کر کے بندے کے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یاد رکھیں یہ دو صورتیں جو ہیں، یہ نہ تو تورات میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، نہ زبور میں ہیں، اور نہ کسی اور کتاب میں ہیں، اور نہ کسی اور نبی کو یہ ملی ہیں۔ یہ ملی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، اور ان کی مہربانی سے ہمیں یہ عطا ہوئی ہیں اور ہم پر کرم ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے جس طرح صبح قل اعوذ برب الفلق ہم پڑھتے ہیں، فلق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی کو اندر داخل کر دینا اور صبح کر دینا۔ تو یہ اللہ ہے۔ جس طرح ہمارے گناہوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے حضور جب توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان گناہوں کے اندھیروں کو پھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور روشنی کی کرن تقویٰ کے لحاظ سے ہمارے اندر ڈال دیتا ہے، اور ہمارا دل پھر نیکیوں کی طرف وہ کشش کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ سورہ فلق میں جو ہے آپ کو پتہ چلا کہ اندھیرا جو ہے اس کی برائیوں سے بھی اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں، اور ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے اس میں جو بھی شر فساد فتنہ نقصان ہے اس سے بھی اللہ بچا لیتا ہے، حاسد سے بھی اللہ بچا لیتا ہے۔ تو یہ اس میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو پورے جسم کی جو بھی تکلیف اور جو بھی اس کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، سب سے بندے کو اللہ کی حفاظت کی پناہ مل جاتی ہے، اور سورہ ناس سے بندے کے ایمان کی حفاظت کی پناہ مل جاتی ہے۔ جب آپ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص ملائیں گے، اخلاص سے یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی توحید وہ گھر کر جائے گی، اور آپ کو شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے
اس کی طرف کوئی نہیں لا سکے گا، تو آپ کے اندر اللہ کی رحمت چھا جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کی حفاظت میں جو آ جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھتے رہا کریں۔ ہر نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو اگر پڑھ لیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ مغرب کے وقت میں نے آپ کو عرض کیا پڑھیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہی 2 صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتی تھی پڑھ کے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود پھیرتے تھے پڑھ کے اپنے جسم مبارک پر، جب آپ بیمار ہو گئے تھے تو پھر حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر کمزور ہو گئے تھے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھ کر آپ کے جسم پر پھر ہاتھ پھیرتی تھیں یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو۔ تو یہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور یاد رکھیں کہ جو حسد ہے وہ بھی بہت برا ہے، کہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ آسمان پر ابلیس نے آدم علیہ السلام کے بارے میں حسد کیا، جب جنت ان کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں ملنے چاہیے تھی، تو میری تھی، وہ حسد کیا۔ اسی طرح زمین پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا کہ وہ جو ہے اس کی بیگم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے کیوں نہیں ملی وہ، تو اس طرح اگر میں اس کو، پھر اس نے اس کو مار دیا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے حسد برا ہے، اور یاد رکھیں گناہ جو ہیں وہ ہر طرح کے گناہ برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، مسائل سے بچا لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت بندے پر ہو جاتی ہے جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص کے ساتھ ان تینوں کو۔ تو انشاءاللہ تعالی صبح اور شام پڑھا کریں 3 بار، انشاءاللہ آپ کی مکمل حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔